بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی جب میں بھارت سے آیا وزٹ کے لیے پاکستان کنسلٹیشنز کے لیے، تو انہوں نے مجھ سے ویسے ہی لائٹ موڈ میں پوچھا کہ بھئی ممبئی آپ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ تو میں نے کہا جی میں گیا تو ہوں۔ تو بھئی آپ گئے ہیں تو آپ نے دلیپ کمار صاحب سے ملاقات نہیں کی؟ میں نے کہا جی نہیں، مجھے خیال نہیں آیا دلیپ کمار صاحب سے ملاقات کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپ جب جائیں تو ضرور دلیپ کمار صاحب سے ملیے گا اور ان کو میری طرف سے پیغام پہنچائیے گا۔ تو میں نے کہا جی بالکل درست ہے، انشاءاللہ میں جب جاؤں گا تو دلیپ کمار صاحب سے ملوں گا۔ دلیپ کمار ایک بہت بڑا نام بالی ووڈ کا، ہم سب جانتے ہیں۔ ان کا اصل نام یوسف خان ہے اور ان کا تعلق جو ہے پشاور سے ہے، میرا ہوم ٹاؤن، اور ان کا گھر جو ہے پرانا آبائی گھر، وہ بالکل ہمارے آبائی گھر سے قریب ہی ہے، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، واکنگ ڈسٹنس پہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے آبائی گھر سے تقریباً 10 منٹ کی واک ہوگی۔ تو پھر ہم نے پروگرام بنایا جب نیکسٹ جون 2015 کو ممبئی جانے کا، اور پہلے ہم نے درخواست کی کہ اس طرح جی پاکستان کے ہائی کمشنر ملنا چاہتے ہیں۔ تو سائرہ بانو صاحبہ جو دلیپ کمار صاحب کی بیگم ہیں، انہوں نے کہا کہ جی موسٹ ویلکم، آئیے، اور دلیپ کمار صاحب کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ آئیں گے۔ تو ہم نے نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔ جب ہم پہنچے تو بڑا پرتپاک استقبال کیا، میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھیں اور بیٹی بھی تھیں، اور ساتھ ایک ہمارے ہائی کمیشن کے آفیسر تھے عدیل پرویز صاحب، وہ بھی ساتھ ہمارے تھے۔ تو ہم پہنچ گئے اور بڑا زبردست استقبال کیا سائرہ بانو صاحبہ نے، اور اوپر ہم چلے گئے گھر ان کے، اور بلڈنگ ہے، اور ٹاپ فلور پہ ہمیں وہ لے گئے، اور وہاں پہ جس کمرے میں ہمیں بٹھایا دلیپ کمار صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر 5 منٹ کے بعد دلیپ کمار صاحب تشریف لائے، بڑے کمزور لگ رہے تھے، اور پھر ان کو بٹھایا گیا، تعارف ہوا، اور سائرہ بانو بیچ میں کرتی رہیں انٹرجیکٹ تھوڑا سا بتانے کے لیے، کیونکہ تھوڑا شاید اونچا بھی سنتے تھے، اور تو ہم نے جب ان کو بتایا کہ جی میرا تعلق پشاور سے ہے تو بہت خوش ہوئے دلیپ کمار صاحب۔ تو فوراً انہوں نے وہاں ہماری لوکل زبان ہے ہندکو، اس میں بات کرنا شروع کر دی، اور بار بار ہندکو میں کہنے لگے کہ بھئی پشاور کا کیا حال ہے؟ تو میں ان کو کہوں کہ جی پشاور ٹھیک ٹھاک ہے، پشاور ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو پھر میں نے نواز شریف صاحب کا پیغام بھی پہنچایا، تو انہوں نے شکریہ ادا کیا ان کا، اور پھر جب تقریباً 15-20 منٹ جب چائے پی لی ہم نے، آدھا گھنٹہ کہہ لیں، جب ہم نے جانے کی اجازت چاہی تو دلیپ کمار صاحب نے کہا بھئی آپ جاتے ہیں، کہا بیٹھیے ابھی آپ تسی بیٹھو، ہندکو میں کہنے لگے، کیونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے تو مجھے پشتو بھی آتی ہے اور ہندکو بھی ہے، زبان بھی آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بیٹھو، فی الحال تسی بیٹھو۔ تو ہم بیٹھ گئے۔ تو وہ پھر جو ملاقات ہماری ہوئی، ہم گئے تو آدھے گھنٹے کے لیے تھے، لیکن وہ کوئی تقریباً 2 گھنٹے ہمیں ہو گئے، اور اسی اثناء میں جو ہے مغرب کی اذان بھی ہو گئی۔ تو جب مغرب کی اذان ہوئی تو بڑا تعجب ہمیں ہوا کہ بلکہ اچھا بھی لگا، تعجب اچھا لگا کہ سارا جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے اس کے باہر ہی چھت تھی، کھلا ایریا تھا، تو وہاں سائرہ بانو صاحبہ نے پھر وہ جو صفیں تھیں وہ بچھا دیں، اور گھر میں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے تھے تقریباً 6-7 لوگ تھے، وہ سب آ گئے اور سب نے پھر باجماعت نماز پڑھی۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں نے سائرہ بانو صاحبہ سے پوچھا کہ کیا ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے؟ جی ہم نے کہا کہ جی ہم سارے جو گھر کے لوگ ہیں، بلکہ سائرہ بانو صاحبہ خود بھی پچھلی صف میں کھڑی ہو گئی تھیں، تو اس طرح ہی ہم تمام جو ہے نمازیں باجماعت اس طرح ہی پڑھتے ہیں۔ تو بہت خوشی ہوئی مجھے کہ دیکھیے ایسے اچھے طریقے سے انہوں نے تمام ملازمین جو ہیں گھر کام کر رہے ہیں کس طرح مل جل کے وہ آپس میں رہتے ہیں۔ اور ساتھ میں دلیپ کمار صاحب کے ساتھ ملاقات بھی میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی، بہت دیر ان سے بات چیت ہو رہی، پشاور کے متعلق بات ہوتی رہی، گھنٹہ گھر کا کیا حال ہے۔ وہ حالانکہ پاکستان آئے بھی تھے اس سے پہلے، لیکن اس کو بھی کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ قلعہ بلا حصار، چوک یادگار، گھنٹہ گھر، بازار کلاں، سیٹھی محلہ،
قصہ خانی بازار، یہ تمام ان کی چیزوں سے متعلق، پھر جہاں چیزیں ملتی تھیں، سویٹ ہاؤسز، لاہوری سویٹ ہاؤس بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، اشرف سویٹ ہاؤس، اور ساری زبردست چیزیں، اور پھر پشاور کے خاص پائے، جس طریقے سے پشاور میں ناظرین پائے بنتے ہیں، بڑے پائے گائے کے، وہ پاکستان میں اور کہیں بھی نہیں بنتے۔ تو اگر ابھی آپ کبھی پاکستان پشاور جانے کا اتفاق ہو تو وہاں ہم اسے کہتے ہیں لالے نکے کے پائے، چھوٹے لالا جو ہوتا ہے چھوٹا، اس کے پائے تحصیل کا جو علاقہ ہے وہاں ملتے ہیں۔ لیکن اب تو خیر اس قسم کے پائے پورے پشاور میں ملتے ہیں، لیکن اوریجنلی وہاں سے جو اصل والے پائے جو ہیں، اور وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ پاکستان کے دوسرے شہروں میں تو شاید جس طریقے سے پکتے ہیں وہ ذائقہ ہمارا بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو دلیپ کمار کے ساتھ اور سارا بانو صاحبہ کے ساتھ ملاقات کر کے بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ ہم سے ملے، اور بڑی مزے کی باتیں ان سے ہوئیں، اور بلکہ سائرہ بانو صاحبہ سے بعد میں پھر ٹیلی فون پہ رہا رابطہ بھی، ان کو ہم کبھی کبھی فون کر کے دلیپ کمار صاحب کی خیریت پوچھ لیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے نواز شریف صاحب بڑے فین تھے دلیپ کمار صاحب کے، اور وہ ان کی خیریت تو عافیت معلوم کرتے رہتے تھے، مجھے بھی کہتے رہتے تھے کہ بھئی آپ بھی ان سے ان ٹچ رہا کریں، تو میں بھی ان کو فون کرتا رہتا تھا، ان کی خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ تو ایک لحاظ سے ایک اچھا تعلق بن گیا تھا ان کے ساتھ ہمارا، اور میں پھر دوبارہ جانے کا ان کے پاس تو اتفاق نہیں ہوا، لیکن ٹیلی فونک رابطہ ہمارا ضرور ان سے رہا۔ گو کہ خواہش تھی کہ دوبارہ بھی وزٹ کریں، لیکن بہرحال کچھ مصروفیات ایسی رہیں نیو دہلی میں کہ پھر ان کے پاس جانے کا اتفاق نہیں ہوا دوبارہ کہ ہم جا کر دوبارہ۔ پھر دلیپ کمار صاحب علیل بھی کافی رہنے لگے، اور ابھی بھی ہیں، علیل بھی ہیں، تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ بار بار آپ کسی علیل کو، کسی بیمار شخص کی اچھی بات ہوتی ہے تیمارداری کرنا، لیکن کسی کو بار بار تنگ بھی کرنا، اور وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو ایک لحاظ سے ابھی بھی ہماری یادوں میں ہیں، اور جو میری کتاب آ رہی ہے ہاسٹیلیٹی، اس میں بھی ان کا ذکر ہے، اور تفصیلاً ذکر ہے کہ ان ملاقاتوں میں کیا کیا ہم نے بات چیت کی۔ تو اس ملاقات میں تو ایک بڑا یادگار وزٹ تھا ہمارا ممبئی، اور بہت ہی مزہ آیا، اور اس کی جو یادیں ہیں ابھی تک ہمارے ذہن میں تازہ ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلیپ کمار صاحب کو اور سائرہ بانو صاحبہ کو صحت سے رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ لیکن پچھلے دنوں ان کے جو سائرہ بانو صاحبہ ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، جو مجھے ان سے بھی چونکہ ملاقات ہوئی تھی، تو بڑا افسوس ہوا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بھی بلند کرے۔ بڑے اچھے نفیس لوگ، اور ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، قحط الرجال سا ہے ہر طرف، لیکن ہمارے پشاور کی ایک بہت بڑی شخصیت، اور ابھی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ KP حکومت نے ان کے جو گھر ہے وہ خرید لیا ہے، اور اس کو ہیریٹیج قرار دے دیا گیا ہے، کلچرل ہیریٹیج کے طور پہ۔ تو دلیپ کمار صاحب کے لیے اور سارا بانو صاحبہ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔